نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are all well. May Allah bless you and your family with countless blessings. اللہ رب العزت آپ سب پر کروڑ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں. تو آئیے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں. وعن عبد الله بن غنام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. حضرت عبداللہ ابن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہی تیری جو نعمت مجھے یا تیری کسی مخلوق کو ملی وہ صرف تیرے اکیلے کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لہٰذا تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس نے آج کے دن کا شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اور اسی طرح شام کے وقت اگر یہ دعا پڑھے گا تو اس نے رات کا شکریہ ادا کر دیا. ایک مرتبہ آپ کو پوری حدیث پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت عبداللہ ابن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت یہ دعا پڑھے الہی تیری جو نعمت مجھے یا تیری کسی مخلوق کو ملی وہ صرف تیرے اکیلے کی طرف سے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، لہٰذا تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے آج کے دن کا شکریہ ادا کر دیا. اور جو اسی طرح شام کے وقت یہ دعا پڑھے تو اس نے اس رات کا شکریہ ادا کر دیا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری حدیث ہے. ہمیں دینی یا دنیاوی کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. اس دعا میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. خیال رہے کہ نعمت اور مصیبت سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. ہمیں دونوں حالتوں میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خوشی میں تو اس کو بھول ہی جاتے ہیں، مصیبت پڑنے میں اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں حالتوں میں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ادب یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جائے اور مصیبت کو اپنی طرف. مصیبت کو اپنی طرف کس طرح منسوب کریں میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا. یعنی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اپنی بخشش طلب کرتے رہیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. ناظرین، حقیقی حمد اور حقیقی شکر تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہی نعمتیں دینے والا ہے، اور اس کے سوا اگر ہم کسی کا شکر ادا کریں گے تو وہ مجازی ہوگا. مجازی شکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے والدین کا، یعنی میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہاں پر والدین کا جو ہم شکر ادا کریں گے نا وہ ہوگا مجازی. ویسے ہم جتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ حقیقی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا حقیقی شکریہ ہے، اور کسی اور کا جیسے والدین کا شکریہ ادا کرنا یہ مجازی ہے. اور صبح شام اس دعا کے پڑھنے والوں کو توفیق ملے گی کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں
اور اگر یہ شکریہ میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ کمی پوری فرما دے گا. اور اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز زکوٰۃ روزے سب کچھ چھوڑ دیں اور یہ دعا پڑھنے لگ جائیں بس. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس دعا کو ہم اس لیے پڑھیں گے کہ اگر ہماری کسی چیز میں کسی عمل میں کوتاہی رہ گئی ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے وہ کوتاہی دور ہو جائے گی. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شکریہ دلی بھی ہوتا ہے اور زبانی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس دعا میں جو شکر مراد ہے وہ قولی شکر ہے، یعنی ان کلمات میں ایسا ثواب ملے گا جیسے کوئی دن بھر زبانی شکریہ ادا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے، ایسا دل عطا فرمائے کہ جو ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتا رہے. ہم اس کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اس کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اتنی نعمتیں وہ ہمیں دن رات عطا کرتا ہے. اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک سب کچھ نعمت ہی نعمت ہے. ہم اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے، اس کے بندے ہونے کے ناطے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. I request you to all subscribe, share and like my channel, and don't forget to press the bell icon button so that my new videos reach you first. May Allah grant you good health and keep you happy and continue to walk with me on the path of our beloved Islam. فی امان اللہ.